سورہ الدخان رکوع نمبر 3 تلاوت. ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. سورہ الدخان رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. بے شک تھوڑ کا پیڑ گناہگاروں کی خوراک ہے، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے، جیسا کھولتا پانی جوش مارے. اسے پکڑو، ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف بزور گھسیٹتے لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو. چکھ، ہاں تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے. بے شک یہ ہے وہ جس میں تم شبہ کرتے تھے. بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں، باغوں اور چشموں میں پہنیں گے کریب اور کنادیس آمنے سامنے. یوں ہی ہے اور ہم نے انہیں بیاہ دیا نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے. اس میں ہر قسم کا میوہ مانگیں گے امن و امان سے، اور اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے. اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا. تمہارے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے. تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا کہ وہ سمجھیں، تو تم انتظار کرو، وہ بھی کسی انتظار میں ہیں. سورہ الدخان رکوع نمبر 3 تفسیر. اس سورت میں اللہ پاک نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی جہنم والوں کی بات کہ جن کو جہنم میں پھینکوں گا وہ ہوں گے جو میرے محبوبوں کو، میرے قرآن کو، میرے پیاروں کو نہیں مانتے ہوں گے، میری تعلیمات نہیں مانی، میں ان کو جہنم میں پھینکوں گا. ان شجرۃ الزقوم، تھوڑ کا درخت کانٹے والا. وہ کہیں گے بھوک لگی ہے کچھ کھلاؤ. طعام الاسیم، ان کو کہا جائے گا یہ کانٹے والا تھوڑ کا جو درخت ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے، یہ کھاؤ، تمہاری یہ خوراک ہے. کل مہل، گلے ہوئے تانبے کی طرح. یغلی فی البطون، وہ پیٹ میں جا کر جوش مارے گا، اندر آگ بڑکا دے گا، کانٹے میدے کو چیر ڈالیں گے. کغلی الحمیم، جوش مارتا ہوا گندا پانی، دوزخیوں کا پیپ، دوزخیوں کا خون، وہ گندی چیزیں، پیشاب، ان کو پلایا جائے گا. خذو، پکڑو اس کو. گستاخ، بے ادب، قرآن سے غافل، قرآن کا گستاخ، نبی کا گستاخ، توحید کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ، اہل بیت کا گستاخ، اولیاء اللہ کا گستاخ. پکڑو اس کو. فَأَتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جاؤ اس کو گھسیٹ کر کھینچ کر اس کو جہنم کے درمیان میں لے جاؤ. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، کھولتا ہوا پانی پھر اس کے سر پہ ڈالو. ذُقْ، چکھیے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، تو بہت زیادہ بڑا بنتا تھا دنیا میں، میرے محبوب کی بات آتی تو شک کرتا تھا، میرے قرآن کی بات آتی تو منہ موڑتا تھا، میرے ولیوں کا ادب نہیں کرتا تھا، میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ کی بے ادبی کرتا، میرے نبی کی اہل بیت کا ادب نہیں کرتا، بے ادبی اور گستاخی کرتا تھا. چکھ، تو بہت بڑا بنتا تھا، یہ کھا. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، شبہ کرتے تھے، تم کہتے تھے ایسے کیسے ہوگا، آج تم دیکھو تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. جب یہ عذاب کی بات کی، دل ایمان والوں کے ڈر گئے،
ایمان والے لرز گئے کہ مولا ہمارا کیا ہوگا، ایک دم کرم کی برکھا برس گئی. فرمایا ان المتقین فی مقام امین. یہ ایک دم کہا بے شک تقوی والے، ڈر والے جو ہیں وہ امن کی جگہ میں ہوں گے. ایک جنت کا لفظ بھی نہیں کہا ایک دم، تاکہ وہ جو عذاب کی آیتیں پڑھ کر ایک دم طبیعت پہ سخت قسم کی گھبراہٹ آ گئی، اب اسے ایمان والوں کے لیے فرمایا ان المتقین فی مقام امین، ڈر والے امان کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس، ان کو تو ہم کپڑے پہنائیں گے کریب کے، سندس کے کپڑے ہوں گے. واستبرق، کنادیز کے کپڑے ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے، زبردست قسم کے ان کے ہم فیشن تیار کریں گے. ان کے دنیا میں سادے رہے تھے، آج ان کے فیشن ہم خود بنا رہے ہیں، آج ان کے ڈیزائن ہم خود بنا رہے ہیں، ان کے کپڑے ہم خود بنا رہے ہیں. جنتیوں، مصطفیٰ کے ساتھ لگنے والوں، آج تمہارے لیے لباس دیکھو کہاں کہاں تیار ہو رہے ہیں. جی کذالک، یہ تو ہوگا، یہ بھی ہوگا. وزوجناہم بحور عین، ہم نے انہیں بیاہ دیا نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھ والیوں سے. یہاں پر ایک تھوڑا سا وہ بھی میں عرض کرتا چلوں. بعد خواتین یہ سنتی پائی گئیں اور سوال بھی آیا کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی اور عورتوں کو کیا ملے گا. یہ سوال اپنی جگہ پر بہت ہی اہم ہے، لیکن اس کا جواب حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مل چکا ہے کہ وہ تمام عورتیں جو جنت کے قابل ہوئیں، اگر ان کا شوہر جنت میں آیا، وہ بھی جنتی ہوا، تو انہی کے شوہر کے ساتھ ان کی شادی کر دی جائے گی. اور آخری جو شوہر ہوگا اس کی بیوی بنے گی. اگر ایک عورت کے کئی شوہر ہوئے، فوت ہوتے گئے، پھر اس نے آخر میں جس شوہر کے ساتھ شادی کی تھی اس کی زندگی میں فوت ہوئی یا اس کے ساتھ رہی، تو پھر اس شوہر کی اسے بیوی بنایا جائے گا. گزشتہ بیویاں اگر کسی شخص کی آخری بیوی تھی تو پچھلی بیویاں، تو وہ بیویاں بھی اسی شخص کے کو دی جائیں گی، اور وہ جنتی ہوں گے دونوں. تو اس صورت میں اگر اس صورت میں کوئی ایک اگر جنتی نہیں ہے، فرض کیا شوہر جنتی نہیں ہے اور عورت جنت میں چلی گئی ہے، تو اس صورت میں کسی ولی اللہ سے اس عورت کی شادی کرا دی جائے گی، کسی ایمان والے بندے سے اس کی شادی ہو جائے گی. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو عورتیں کنواری حالت میں دنیا سے گئی ہیں، کنواریاں، تو ان کی بھی شادی یا اولیاء اللہ سے جیسا اس کا مرتبہ ہوگا اس کے حساب سے، جتنے اس کا درجہ اور نیکی ہوگی اس حساب سے، اسی کے درجے کے حساب سے مومنین سے شادی ہو جائے گی، یا اولیاء اللہ سے شادی ہو جائے گی، یا غوثوں قطبوں سے شادی ہو جائے گی، یا انبیاء سے شادی ہو جائے گی. یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں. لیکن عورتوں کو جنت میں، عورتوں کے لیے اللہ پاک نے جنت میں بہت ہی حسین و جمیل، با حیا اور با اکرام اور با احترام انتظام جنت میں موجود ہے. سو یہ روایات میں جو جواب ہے وہ ہم نے آپ کو پیش کر دیا. اس کے حوالے سے کوئی بات میرے خیال میں ایسی نہیں بچتی جو میں کہتا، تو وہ یہ یہاں پر آ گیا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم نے انہیں بیاہ دیا نہایت سیاہ روشن بڑی آنکھوں والیوں سے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ، وہ ہر قسم کا میوہ مانگیں گے، جو کچھ بھی وہ مانگیں گے ان کو ملے گا. آمنین، بڑے آرام سے ملتی جائے گی، ہر چیز ان کو ملتی جائے گی. لا یذوقون فیہا الموت، جنت میں کسی قسم کی موت کا کوئی ذائقہ نہیں ہوگا. بس یہ دنیا میں جو ایک موت مل گئی مل گئی. الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. فضلا من ربک، یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ اللہ کے فضل سے ہوگا. یہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے، ذرا بلند آواز سے یہ بات دوبارہ دہراؤ میرے ساتھ، یہ جو کچھ بھی جنت کی نعمتیں ملیں گی اللہ کے. اور وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں عمل کی بدولت جاؤ گے، عمل کرو گے تو جنت ملے گی، تو یہ لوگ ذرا سی غلطی پر ہیں، یہ یاد رکھنا. ایسے لوگ بات کرتے ہوئے ٹھیک نہیں کرتے. جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، جنت کے درجے اپنے عمل کی برکت سے ملیں گے. آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ جنت میں جو انٹری ہے نا، اس کے لیے جو پاسپورٹ ہے اس کا نام ہے ایمان.
کیا ہے؟ ایمان. پھر انٹری کے بعد آگے آپ کو جو سہولیات حاصل ہونی ہے، آگے جتنی بھی قسم کی آپ کو جنت کے اندر جو بھی آپ کی سہولیات ہونی، وہ جتنا جتنا عمل کیا ہوگا اتنی اتنی سہولیات ملتی چلی جائیں گی. اور جس کا جیسا جیسا عمل ہوگا اتنی زیادہ بڑے بڑے کلاس، اے کلاس اور اپر کلاس اسے ملتی چلی جائے گی، وہ عمل کی بنا پر. لیکن اللہ پاک نے یہاں پر کیا فرما دیا کہ میں وہاں پر جنت کے اندر بھی فضل کر دوں گا. فضلا من ربک، جنت میں داخلہ تو میرے فضل پہ ہوگا، ایمان کی بنا پہ ہوگا، لیکن عمل والوں کے اوپر بھی ایسا کرم کروں گا کہ کوئی عمل والا ہوگا تو کھوٹا، مگر عشق میں ایسا ہوگا کہ جنت میں آئے گا. فضلا من ربک، اس کے اوپر ایسا فضل ہوگا کہ وہ چاہ رہا ہوگا کہ میں آج حضور کے گھر چلا جاؤں، چاہ رہا ہوگا کہ آج حضور کے محل میں چلا جاؤں. اوقات تو اس کی اتنی نہیں ہوگی. فضلا من ربک، میرا فضل ہوگا تو میں اسے حضور کے در تک بھی لے جاؤں گا. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ بڑے جنتیوں جیسی نعمت پا سکیں، وہ نیچے ہی بہت دور ہوں گے. تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ جنتیوں کو اللہ اختیار دے گا. یہ سورہ دہر میں آتا ہے، یفجرونہا تفجیرا. اللہ پاک ان کو ایسے چشمے عطا کرے گا، وہ جہاں چاہیں گے جا کے بہا لیں گے، وہ چشمے ان کے ساتھ بہتے ہوئے چلیں گے. تو وہ نیچے والے تو وہاں جا نہیں سکتے، وہ اوپر والے کرم کریں گے، وہ وہاں سے نکل نیچے آئیں گے، وہ جدھر جا رہے ہوں گے چشمے ان کے ساتھ ہوں گے، تو نیچے والوں کے یوں مزے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جنت ہم سب کو نصیب فرمائے.